بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشرناہ بإسحاق نبیا من الصالحین، وبارکنا علیہ وعلى اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسه مبین۔ یہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 112 ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی، نبی من الصالحین، کہ وہ نبی ہوں گے من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ جس وقت یہ بشارت دی جا رہی تھی اس وقت تو ظاہر ہے کہ اسحاق علیہ السلام نبی نہیں تھے، تو وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا، ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی، نبیًا، اس حال میں کہ وہ نبی ہوں گے، اور ہم نے ان کا نبی ہونا مقدر کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حال مقدرہ۔ من الصالحین، یہ تاکید اور کمال کے لیے، ظاہر ہے کہ جو نبی ہوگا وہ صالح ہی ہوتا ہے، تو من الصالحین یہ نبی صالحین کے اعلیٰ درجے کا نام، تو وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ لفظ من الصالحین برائے تاکید ہے، یہ کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ ایک نبی وہ ہے جو من الصالحین ہے اور معاذ اللہ کوئی نبی ہے جو من الصالحین نہیں ہے، بلکہ یہ تاکید اور کمال کے لیے من الصالحین کا لفظ ذکر ہے۔ یہاں یہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے جس ذبیح اللہ اور جس پیغمبر کے ذبح کا یہ واقعہ ذکر ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے برکت نازل کی ان پر اور حضرت اسحاق پر، علیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، یا علیہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، جن کا تذکرہ اس سے پہلے ذبح کے واقعے میں موجود ہے۔ دونوں مراد ہو سکتا ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر برکت نازل کی۔ برکت نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ برکت نازل کرنا، اس سے ایک تو یہ مراد کہ ہم نے ان کی ثنا اور صفت اور تذکرہ اور ان کے لیے دعائیں اور علیہ السلام اس کو ہم نے بعد کے لوگوں میں جاری کر دیا۔
یہ بھی برکت ہے۔ اور ہم نے ان کی اولاد میں نبیوں کو پیدا فرمایا۔ اولاد کا کثیر ہونا اور پھر اولاد میں نبیوں کا ہونا، انہی کے صلب سے ہم نے انبیاء کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے وبارکنا علیہ۔ برکت کے لفظ کے صلے میں جب علا آ جائے، برکت کے بعد جب لفظ علا آ جائے تو عموماً اس سے ایک ظاہری برکت مراد ہوتی ہے۔ وہ ظاہری برکت حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام کو اللہ نے یہ عطا کی کہ ان کی نسلوں سے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ صالحین کو آپ نے کبھی ڈیفائن کرنے کی لفظ صالح پر ہم نے وعامل الصالحات اور اسی طرح عامل صالحن کے الفاظ میں ہم نے تشریح کی ہے۔ لفظ صالح اصل میں صلح سے ہے اور صلاحیت سے ہے، اور صلح کہتے ہیں جوڑ اور موافقت کو۔ تو جس شخص کا عمل اللہ کے حکم کے موافق ہو وہ صالح ہوتا ہے۔ جس شخص کا عمل انبیاء کے طریقے پر ہو تو ہم اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو صالحین کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہو کہ وہ صلاحیت درجے قبولیت تک پہنچ جائے، وہ ایسا صلاح والا آدمی ہو کہ جس سے وہ خود بھی اصلاح اور صلاح رکھے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے۔ تو صالح، صلح، صلاح، مصلح، یہ سارے الفاظ اس میں جوڑ اور موافقت کا معنی ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں نیک ہے تو نیک اس کو صالح اس لیے کہتے ہیں کہ نیک کا عمل وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے اور نبیوں کے طریقے سے موافقت رکھتا ہے، اور صالح کے اندر خود بھی صلاحیت ہوتی ہے اور دوسروں میں بھی صلاحیت پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ لفظ صالحین جو ہے قرآن مجید میں ایک آیت میں استعمال ہوئے ہیں 4 الفاظ۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہاں اللہ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے ان کے 4 درجات بیان کیے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب یہ صالحین گویا کہ ان 4 درجات میں سے آخری درجہ ہے۔ تو اب اعلیٰ درجہ تو انبیاء کا ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بعد والے جو درجات ہیں یہ نبیوں کے درجات سے درجے میں کم ہیں۔ تو آلریڈی جب انبیاء ہوں گے تو وہ صالحین تو ہوں گے ہی، وہ صالحین والا درجہ تو حاصل ہوگا۔ اسی آیت کو نگاہ میں رکھ کر میں نے یہاں من الصالحین کے بارے میں یہ تشریح کی کہ یہ صالحین کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوم یہ امام قرطبی نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے ذیل میں جہاں یہ ذکر ہے کہ وَإِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے، تو امام قرطبی فرماتے ہیں صالحین کا معنی ہے من الفائزین، یہ صالحین میں سے ہوں گے یعنی یہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو صالح کامیاب کے معنی میں بھی ہے، جو شخص صلاحیت رکھے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے وہ صالح ہے۔ تو من الصالحین وہ نبی ہوں گے اور کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے، نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے یعنی صالحین کے اعلیٰ درجے میں سے ہوں گے۔
یہ صالحین میں نبی ہوں گے، نبی من الصالحین، صالحین میں نبی ہوں گے، یعنی صالحین میں تو کئی درجات ہیں، صالحین میں شہداء بھی ہے، صدیقین بھی ہے، اور اس میں نیک لوگ سب سارے ہیں، اولیاء ہیں۔ وہ ان کے اوپر نہیں لگتے صالحین، شہداء، صدیقین، نہیں، نبیین سب سے اوپر، نبیین سب سے اوپر ہے، نبیین، صالحین سب سے نیچے ہو گئے، پھر شہداء ہوئے، پھر صدیقین ہوئے، پھر تو اب نبی من الصالحین جب کہا تو یہ صالحین تو سب ہے، تو باقی یہ تینوں کیٹیگری نبی میں تو آٹومیٹیکلی یعنی بالفاظ دیگر ہم یوں کہیں کہ لفظ صالح کا ایک تصور وہ ہے جو بغیر کسی درجہ دیے آپ کسی کو صالح کہتے ہیں کہ وہ نیک ہے، وہ کامیاب ہے، اس کا عمل صحیح ہے، ہم نے کوئی درجہ نہیں دی، اس کو بھی صالح کہتے ہیں، اس میں نبی بھی آ گئے، اس میں صدیق بھی آ گئے، اس میں شہید بھی آ گئے، اس میں سارے لوگ آ گئے۔ ایک وہ ہے کہ جب اس کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے پھر ہم اس میں درجات دیتے ہیں، جب یہ ایک الگ سے کسی جگہ پہ ذکر ہو تو پھر اس میں درجات کی حاجت نہیں پڑتی ہے، جیسے فقیر اور مسکین ایک ساتھ ذکر ہو جائیں تو ہم اس میں پھر فرق کرتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، یا اس کے برعکس۔ لیکن جب کسی جگہ فقیر کا لفظ اور مسکین کوئی نہیں تو مسکین بھی فقیر میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، جب وہ الفاظ جمع ہوتے ہیں تو پھر اس کے مفہوم میں فرق ہو جاتا ہے، اور جب وہ الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم ایک ہوتا ہے۔ اور مثال جیسے فقیر اور مسکین، تو یہ لفظ صالحین یہ ایک ایسا لفظ ہے، اس کو بھی اگر ہم اس مفہوم میں سمجھیں تو اگر یہ صدیقین، نبیین، صالحین سب کے ساتھ آ جائے تو پھر وہ درجات میں بیان کرتے ہوئے ایک درجہ ہے۔ لیکن اگر مطلق آپ صالح کہیں تو ظاہر ہے کہ صالح تو ایک عمومی مفہوم ہے۔ بہرحال صالحین اور نیک ایک ایسا اسلامی واضح مفہوم ہے کہ ہر عام خاص لفظ صالح سن کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ عمل صحیح والے لوگوں کو اور ایمان والے لوگوں کو اور اللہ کے فرمانبرداروں کو صالحین کہا جاتا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان کی اولاد میں محسن اچھا عمل کرنے والا بھی ہے، وظالم اور ظالم بھی ہے، ظلم کرنے والا بھی ہے، لنفسہ اپنی جان پر، مبین صریح اور واضح۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو ہم نے تو برکتیں دی، مگر کوئی ان برکتوں، اور برکتوں کا معنی یہ ہے کہ ان کو ہم نے اولاد عطا کی، کثیر اولاد عطا کی، اور ان میں نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کہیں اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہم نے ان کو برکتیں دی یعنی کثیر اولاد دی تو کثیر اولاد میں برکت سے کوئی یہ معنی نہ لے لے کہ ان کی اولاد میں کوئی برا ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو برکتیں دی ہیں اور برکت کامل ہوگی کہ ان کی اولاد میں کوئی برا ہو ہی نہیں۔ یہ یہودیوں نے یہ جملہ اپنے یہاں سے حذف کر دیا، انہی کو بتانے کے لیے کہ جو وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور نبیوں کی اولاد میں ہیں اور ہمارے باپ دادا نیک لوگ تھے اور اسی کو اپنے لیے نجات کا مدار سمجھتے تھے، تو یہ بتانے کے لیے کہ دریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، ان کی اولاد میں
محسن اچھے عمل والے بھی ہیں، وظالم لنفسہ مبین اور اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ لہذا نجات کا مدار فقط ان کی نسل اور نسب میں ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے، ایسا ہوا ہے کہ والدین اور آبا و اجداد تو تمہارے نیک تھے، ان کو تو اللہ نے برکتیں دی، مگر ان کی نسل میں ظالم بھی پیدا ہوئے۔ اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اولاد میں کسی نے شرک کیا اور ظلم کیا تو یہ باپ کے لیے مضر نہیں ہے کہ باپ کو تو ہم نے برکت عطا کی۔ یہ دونوں مفہوم اس سے ثابت ہو رہے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یعنی حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے تذکرے کے آخر میں یہ جملہ لا کر اس بحث کا مقصد ہی بیان کر دیا کہ وہ مقصد یہ ہے کہ تم ان پاک لوگوں اور پاک ہستیوں کی نسل اور اولاد میں ہو، مگر ان کی نسلوں میں کچھ ظالم لوگ بھی تھے۔ خیال رکھنا کہ تم ظلم کی روش پر نہ چل پڑو، انہی پیغمبروں کے طریقے پہ چلو۔ فقط ان کی نسل میں اور نسب میں ہونا کوئی نجات و کمال نہیں ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے اسی لیے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ فَضَائِلِ الْأَبِّ فَضِيلَةُ الْإِبْنِ، باپ کی بہت ساری فضیلتوں سے بیٹے کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ بیٹا خود کچھ نہ ہو۔ تے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 114 سے لے کر یہ 122 تک حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وہ جو جد امجد تھے اور وہ جو ابو الانبیاء تھے، ان کے بعد ان کی نسل میں جو برکت ڈالی، ان میں اللہ نے بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی بڑے احسانات کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ تو قرآن مجید میں جا بجا بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر یہاں اس میں سے 6 انعامات کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے انہیں نجات دی، ان کی قوم کو کرب عظیم سے۔ نمبر 3 وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی تو وہ غالب ہوئے۔ نمبر 4 وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے انہیں کتاب دی، واضح کتاب۔ نمبر 5 وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ نمبر 6 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ،
ہم نے بعد والے لوگوں میں ان پر ذکر جمیل کو چھوڑا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، اور ساتواں بھی کر دو کہ انا کذالک نجزی المحسنین، وہ احسان کرنے والے تھے تو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور آٹھواں بھی کر دو تو انہما من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، محسنین ہو گیا ساتواں۔ اب یہ مننا، نجینا، نصرنا، آتینا، ہدینا، ترکنا، یہ سب ہم نے یہ احسانات کی۔ کیا بیان کرنا ہے؟ ہمارے احسانات یاد کرو، اور یہ کہ یہ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہوتے ہوئے ہمارے آگے ہی محتاج تھے۔ حضرت ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا وبارکنا علیہ، وبارکنا علیہ، ہم نے برکتیں دی۔ تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے بارے میں پھر احسانات کا ایک طویل سلسلہ، یہ اسی برکت کی تفسیر ہے، یہ اسی برکت کی تشریح ہے۔ کیسے اللہ نے اس جلیل القدر پیغمبر کو بھیجا، ان کی پوری قوم، ان کو ایک عظیم کتاب، ان کی ایک پوری شریعت، اس پر پوری امت، یہ وہ برکت کی تفسیر ہے۔ اس لیے کہ برکت اصل میں کثرت الخیر کو کہتے ہیں۔ ہم نے سورۃ الفرقان کی ابتدا میں تبارکہ کے معنی میں وضاحت کرتے ہوئے برکت کے بہت سارے معنی تفصیل سے بیان کیے تھے، وہ پیش نظر رہے۔ تو یہ برکات روحانیہ اور برکات معنویہ اور پھر برکات دنیاویہ بھی، یہ اس برکت کی تفسیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تذکرے میں پہلی آیت میں ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا، اگلی آیت میں ہے وَنَجَّيْنَا۔ ایک ہوتا ہے ایصال المنافع، منافع پہنچانا، فائدہ دینا، اور ایک ہے دفع ضرر، ضرر دور کرنا۔ ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، انہیں فائدے پہنچائے، انہیں منافع عطا کی۔ وہ منافع دنیا کے بہت سارے منافع، ہم نے انہیں وجود بخشا تو یہ بھی منفعت ہے، ہم نے انہیں حیات دی یہ بھی منفعت ہے، ہم نے انہیں ایک عقل عطا کی یہ بھی منفعت ہے، مگر ہم نے انہیں علم سے نوازا یہ بھی منفعت ہے، ہم نے انہیں ایک اطاعت عطا کی یہ بھی منفعت ہے، اور ان تمام تر منافع میں سب سے بڑی منفعت کہ ہم نے انہیں نبوت عطا کی۔ نبوت سے بڑھ کر کیا منفعت؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں معجزات عطا کی، یہ وہ مننا ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر جو احسان ہے، وہ احسانات دنیاوی منافع میں وجود و حیات اور عقل اور علم اور طاعت سے چلتے چلتے اعلیٰ منزلے پر جو عظیم منفعت انہیں عطا ہوئی، دنیاوی منفعت سے لے کر روحانی منافع کے اعلیٰ درجے تک، وہ منفعت نبوت اور معجزات عطا کیے۔ یہ ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا کی تشریح، ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ اور دفع ضرر میں کیا ہے؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی ان کو اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑے کرب سے، بڑی مصیبت سے۔ وہ بڑی مصیبت کیا تھی؟ ہم نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرعونیوں سے نجات دی،
وہ تمہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو فرعون اور فرعونیوں سے اور فرعون کی غلامی سے جو ہمیں نجات دی وہ ایک بہت بڑا کرب تھا. غلامی اور تکلیفیں پہنچانا یہ کرب عظیم ہے. اور پھر جب ہم نے فرعون کو غرق کر دیا تو ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور تمہیں نجات دی. تو غرق سے نجات اور غلامی اور تکلیفوں سے نجات یہ کیا ہے؟ دفع ضرر ہے. یہ کیا ہے؟ کرب عظیم سے نجات. یہ دو تو ہو گئی گویا کے عنوانات ہو گئے. وَنَصَرْنَاهُمْ ہم نے ان کی مدد کی. مدد کی کیا مطلب؟ دلیل کے میدان میں ہم نے ان کو غالب کر دیا. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور مقابلے کے میدان میں بھی ہم نے ان کو غالب کیا. ظاہر میں بھی اور دلیل میں بھی. تو فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ حجت میں اور حجت کے ساتھ ساتھ بعد میں رفتہ رفتہ حکومت میں، دولت میں، رفعت میں، درجے اور بلندی میں ہم نے انہیں نجات دی. اور غلبہ یہ بھی ہوتا ہے، غور کرنے کی بات یہ بھی ہے، جب دشمن نیست ہو جاتا ہے تو یہ بھی غلبہ ہے، شکست کھاتا ہے تو یہ بھی غلبہ ہے، اور جب دشمن مر جاتا ہے تو یہ بھی غلبہ ہے. یہ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ یہ جو ہم نے نجات دی اور دشمن کو غرق کر دیا اور دشمن نیست و نابود ہو گیا، یہ وہ مدد تھی. اس معنی میں بھی وہ غالب ہو گیا. یعنی غالب آنے کے 3 مرتبے ہو گئے. ایک دلیل میں، ایک دشمن کے مقابلے کے میدان میں شکست میں، حکومت مل جانا، ایک دشمن کا مر جانا. تو فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وہ غالب ہوئے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ یہ وَنَصَرْنَاهُمْ تو پھر یہ وَنَجَّيْنَاهُمْ کی تفسیر ہو گئی. ہم نے جو انہیں پھر منافع عطا کیے تھے وہ مننا اور احسانات تھے، دنیاوی سے لے کر اخروی تک، اس میں ہم نے ان کو کتاب عطا کی تھی. بہت بڑا احسان اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کرے، روحانی رہنمائی، اور وہ اللہ کی کتاب ہم نے عطا کی، کتاب المستبین. اور ہم نے انہیں کتاب عطا کی، وہ کتاب جو مستبین، جو نہایت واضح کتاب تھی. مستبین اور مبین کے اندر بس یہ فرق ہے کہ مبین باب افعال ہے اور مستبین باب استفعال ہے. اور باب استفعال کے اندر سین کا اضافہ ہوتا ہے، تا کا بھی اضافہ ہوتا ہے، تو حروف زیادہ ہو گئے. عربی میں عام طور پر یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ تو نہیں، عام طور پر یہ قاعدہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. جب حروف بڑھ جاتے ہیں تو معنی بھی بڑھ جاتا ہے. تو مستبین میں اس اعتبار سے مبین سے معنی بڑھ گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں خوب واضح، نہایت واضح کتاب. گویا یہ مبین سے اس معنی میں زیادہ ہے، مگر ایک اعتبار سے مبین زیادہ ہے. وہ کیا کہ یہ مستبین فعل لازم ہے اور مبین لازم اور متعدی دونوں ہیں. ایک ہے واضح، ایک ہے واضح کرنے والا. مبین کے دونوں معنی ہو سکتے. مستبین کا معنی واضح کرنے والا نہیں ہو سکتا. مستبین کا معنی واضح، نہایت واضح. لیکن یہ ایک پہلو ہے،
وہ ایک پہلو میں شدت ہے، اور مبین میں دونوں پہلو ہیں، واضح اور واضح کرنے والا۔ تورات کے لیے قرآن مجید میں ہے فیہا ہدی و نور، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اور قرآن کے لیے ہے ہدی للمتقین، اس میں نہیں، اس کے لیے ڈائریکٹ صفت بھی ہدن ہے، وہ خود ہدن ہے۔ تو یہ تو بلاغت کے انداز ہیں، مگر وہ اللہ کی کتاب تورات جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور طبعاً پھر ہارون علیہ السلام طبعاً، چونکہ یوں ہے نا وَآتَيْنَاهُمَا، تو ہارون علیہ السلام کو بھی طبعاً کہ وہ اسی تورات کے پابند تھے، ان کو بھی ہم نے کتاب مستبین عطا کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وہ سیدھا راستہ یہ کتاب ہی تو ہے، اور وہ سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے وہ دلائل ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ یعنی اگر آپ کتاب المستبین کے بعد صراط مستقیم کی تفسیر ایک دوسرے پر کریں گے تو یوں معنی ہوگا کہ ایک اللہ کی کتاب تورات ملی اور ایک پھر موسیٰ علیہ السلام کی سنتیں ملی۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا بیان تھا، وہ جو وحی خفی تھا، وہ جو ان کی سنت تھی، وہ جو ان کے پاس دلائل عقلیہ تھے، وہ ان کا طریقہ تھا، وہ صراط مستقیم ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے رکھے ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ والے لوگ، پیغمبر۔ تو وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، یہ ایک راستہ ہو گیا، اور وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ دوسرا راستہ ہو گیا۔ تو صراط مستقیم سے مراد جو ہم نے عقلی نقلی دلائل دیے، یا جو ہم نے انہیں اس کتاب پر چلنے کی توفیق سے نوازا، اور یہ جو اللہ نے ان کو بچا کے رکھا ظالموں سے، یہ سب ہدایت صراط مستقیم ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان پر بعد والوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگوں کے اندر، اور پھر خاص کر الآخرین کون ہے؟ امت محمدیہ۔ ان میں ہم نے الثناء الحسن کو چھوڑا، الذکر الجمیل کو چھوڑا، وترکنا الثناء الحسن وترکنا الذکر الجمیل علیہما فی الآخرین۔ وہ ذکر جمیل کیا تھا؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو میری طرف سے موسیٰ و ہارون علیہم السلام پر، سلام منا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ان کو جو ہم نے یہ عظیم بدلہ عطا کیا، یہ ان کے احسان یعنی عمل صالح اور ان کے ایمان کی بدولت تھا۔ یہ بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مدار نجات صرف ان سے نسبت نسب نہیں ہے، بلکہ مدار ایمان ہے، مدار نجات ایمان و احسان ہے۔ ایمان و احسان کو بار بار محسنین اور مومنین
اور انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین، یہ جملے بار بار بیان کرنے میں اشارہ ہے اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ بس ہم بھی ان کو ماننے والے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ایمان اور احسان دکھاؤ۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ چھوٹے پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اگر اس میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی ملا لیں اور پھر آپ اسحاق علیہ السلام کو بھی ملا لیں، پھر آپ ہارون علیہ السلام کو بھی ملا لیں، تو پھر نمبر تو چھوٹا نہیں بنتا یہ، لیکن یہ قصہ نمبر 4۔ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کو یہود کی کتابوں میں ایلیا کہا جاتا ہے، ایلیال، اس سے بنی اسرائیل واقف تھے، ان کے نام سے واقف تھے، ان کے تذکرے اس سے واقف تھے۔ قرآن و سنت میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات ہمیں نہیں ملی، لہٰذا ان کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی قوم شرک کرتی تھی، ایک بت کی عبادت کرتی تھی، اور حضرت الیاس نے انہیں روکا، ڈرایا، سمجھایا، قوم کے لوگوں نے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بڑی تعریف کی ہے، بس ہمیں قرآن و سنت سے ان کے بارے میں یہی معلوم ہے۔ باقی ان کے بارے میں جو کچھ ہے وہ نقلاً عن الاسرائیلیات ہے، تاریخی روایات ہیں، تاریخی باتیں ہیں، بائبل کے بیانات ہیں، وہی آثار ہیں، کعب الاحبار کے ہیں، وہب ابن منبہ کے ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں تھا تو اللہ نے بیان نہیں کیا، ہم بھی بیان نہیں کرتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں اس لیے یہ مباحث موجود ہے کہ اس سے مراد ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس ایک ہی ہے، مگر امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں کا تذکرہ جس طرح قرآن میں ملتا ہے اس سے معلوم ہے کہ یہ دونوں الگ ہیں۔ حضرت ادریس کے بارے میں تو اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ تو نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، اگرچہ وہ بھی کوئی مستند بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں قرآن یا سنت میں ہمیں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ملتا ہو، ممکن ہے کہ وہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں ہو۔ حضرت الیاس کے بارے میں تو مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں، سلیمان علیہ السلام کے بعد کا کچھ زمانہ تھا، حضرت یسع علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ اور حضرت الیاس کے بارے میں یہ بھی بحث ملتی ہے، ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ بھی زندہ ہیں، جیسے حضرت خضر کے بارے میں روایات ہیں، حضرت ادریس کے بارے میں بھی روایات ہیں، حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، ان 4 نبیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں یا آسمان پر اٹھائے گئے، مگر اس میں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے باقیوں کے بارے میں کوئی قرآن و سنت سے مستند
روایت آیت نہیں ملتی جس میں یہ ملتا ہو کہ ان کو یہ زندہ ہے یا ان کو اللہ نے اٹھایا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ روایات موضوعی، ضعیف، من گڑت اور اسرائیلیات میں سے ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی زندہ اٹھایا گیا یا وہ اب تک زندہ ہے۔ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک حضرت الیاس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تم شرک سے نہیں بچتے، شرک سے نہیں بچو گے؟ الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ الا تتقون کا یہاں معنی تقوی، تقوی معنی بچنا۔ تقوی کا اصل معنی ڈرنا نہیں ہے، بچنا ہے۔ جہاں سے انسان ڈرتا ہے وہاں سے بچتا ہے۔ تو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ الا تتقون، کیا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو بہترین بنانے والے کو۔ بعل کا لفظ تو عربی میں مالک کو، سردار کو، شوہر کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا بھی ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ هَذَا بَعْلِي شَيْخًا، لیکن یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک لفظ بعل اس سے مراد ہے کہ یہ اس قوم کا ایک بت تھا جس کی عبادت حضرت الیاس کی قوم کرتی تھی، اور وہ بت اس کا ایک انداز تھا۔ روایات ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کے 400 مجاور تھے، اس کی شکل ایک عورت کی سی تھی، اس کے اندر میں سے آوازیں نکلتی تھی، شیطان بیٹھ کر آوازیں نکالتا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت الیاس اور قوم کے لوگوں کا اس حوالے سے ایک مناظرہ اور مباہلہ بھی ہوا کہ تم قربانی کرو اپنے بت کے نام، میں قربانی کرتا ہوں، جس کی قربانی کو آسمان سے آگ نے آ کر جلا دیا وہ قبول ہے۔ دونوں نے قربانی کی اور حضرت الیاس کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ روایات بھی ہیں، مگر میں نے بتایا کہ یہ سب روایات ہیں، اسرائیلیات ہیں، یقینی اور قطعی اور مستند نہیں ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں یہ دعوت دی، کیا تم پکارتے ہو بعل بت کو اور چھوڑتے ہو بہترین بنانے والے کو؟ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 14 میں ہم یہ تفسیر کر چکے ہیں کہ خالق صرف اللہ ہے۔ خالقین جمع کیوں ہے؟ خلق بمانا تقدیر اور تصویر اور بنانا، اگر اس معنی میں ہو تو پھر دوسرے بھی بنانے والے ہیں، مگر خلق بمانا ایجاد، بمانا پیدا کرنا، وہ صرف اللہ ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اور باطل پرستوں کے خیال میں جن کو وہ خالق، تم جن کو خالق سمجھتے ہو، اس میں بہترین خالق اللہ ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی اور بھی اللہ کے مقابلے میں خالق ہے جس میں اللہ بہترین خالق ہے۔ اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تم چھوڑتے ہو اس ذات کو احسن الخالقین، جو بہترین بنانے والا ہے، بنانے والا ہے۔ اللہ ربکم،
یعنی اللہ کو. یہ اللہ احسن الخالقین سے بدل ہے، جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا. فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلایا انہیں. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ بس بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے عذاب میں. محضرون جب مطلق ذکر ہو جائے، اللہ کے نیک بندوں نے جو کہ چنے ہوئے تھے وہ بچ گئے اور انہوں نے نہیں جھٹلایا اور وہ عذاب سے بچ گئے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑا ان پر بعد والوں میں اچھا ذکر. اور سلام علی الیاسین، سلام حضرت الیاسین پر. الیاسین یہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے. عرب کے لوگ عجمی ناموں کے اندر تبدیلی کرتے تھے، یا نون یا اس طرح کے کچھ الفاظ ساتھ میں ملا کر، تو الیاس کو ہی وہ الیاسین کہتے ہیں. قرآن مجید میں ہی طور سینا اور طور سینین دونوں مروی ہیں، دونوں موجود ہیں، وہ دونوں تو ایک ہی ہیں. اسی طرح یہ الیاس اور الیاسین دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی پیغمبر کے یہ دو نام ہیں. یہ نام کے اندر، عجمی ناموں کے اندر عربوں کا تصرف ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ الیاسین اصل میں الیاسیین تھا. الیاسیین یعنی الیاس والے اور الیاس علیہ السلام کے تابعدار. تو سلام ہو الیاس والوں پر، جن میں ظاہر ہے کہ الیاس علیہ السلام سب سے پہلے شامل. گوگل ان کے نام کو اس طرح اسپیلنگ نہیں کرتا ہے، ELIYYAHU. کیا بنا؟ الایو. ہاں وہ ایلیا جو ان کا بائبل والا ہے وہ الائجا، الایو، عالیہ، الیاس. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے جس طرح جبریل اور جبرال اور جبرائیل اور میکال اور میکائیل کے جو مختلف تلفظ ہے اسی طرح کا تصرف ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. آخر دعوانا